جنگل میں بسنت بہار کی آمد تھی۔ جنگل پھولوں سے بھرا ہوا تھا۔ رنگ رنگ کے پھولوں اور طرح طرح کی خوشبوؤں نے پورے جنگل کو مہکایا ہوا تھا۔ جانوروں نے پرندوں میں کافی جوش و خروش نظر آ رہا تھا۔ ہر کوئی خوش تھا۔ پرندے آج کل کچھ زیادہ ہی چہچہا رہے تھے۔ دراصل ہر سال کی طرح اس سال بھی جشن بہارا منانے کا اعلان ہو چکا تھا۔ ابھی کل ہی بادشاہ کے نمائندے ناظم بن مانس نے ڈھول بجا بجا کر سب جانوروں اور پرندوں کو اکٹھا کیا اور جشن بہارا منانے کا اعلان کیا۔ بہار میں ویسے بھی ہر کوئی خوش ہوتا ہے۔ یہ اعلان سنتے ہی جانور اور پرندے خوب مسرور ہوئے۔ بندروں نے خوب سیٹیاں بجائیں اور پرندوں نے گیت گا گا کر اس اعلان کا خیر مقدم کیا۔ جشن بہارا کی تقریبات میں ہر سال میلہ لگتا تھا۔ میلے میں طرح طرح کے اسٹال لگتے تھے۔ جانور سال بھر کی زیادہ تر خریداری جشن بہارا میں ہی کرتے تھے۔ بچوں کے لیے جھولے اور مختلف قسم کے کھیلوں کے سامان فراہم کیے جاتے تھے اور دلچسپ پروگرام پیش کیے جاتے تھے۔ موسیقی کا مقابلہ بھی ہوتا تھا۔ اعلان ہوا تھا کہ یہ تقریبات 6 فروری 15 مارچ تک جاری رہیں گی اور جشن بہارا کا سب سے بڑا تہوار بسنت 15 فروری بروز اتوار کو منایا جائے گا۔ جاموں بھالو کالو بندر اور بلو بن مانس اس اعلان سے سب سے زیادہ خوش تھے۔ ان کا اعلان ہی پتنگ بنانے کا تھا۔ اگلے دن سے ہی پتنگوں اور ڈوروں کی خرید فروخت شروع ہو گئی۔ جاموں بھالو کی دکان پر صبح سے ہی کافی رش رہا تھا۔ جانور اپنی اپنی پسند کی پتنگیں اور ڈوریں خرید رہے تھے۔ جاموں بھالو کی دکان پر ہر سائز اور ہر رنگ کی پتنگیں موجود تھیں اور آج مصروفیت اس قدر رہی تھی کہ وہ صبح سے کھانا بھی نہ کھا سکا تھا۔ کئی منچلے بندر اور لنگور زرافے سے بانس خرید رہے تھے کہ کٹ کر آنے والی پتنگ کو بانس کے ذریعے لوٹا جا سکے۔ اصل رونق تو کالو بندر اور بلو بن مانس کی طرف تھی۔ دونوں کی دکانیں بڑی تھیں اور پتنگوں اور ڈوروں سے بھری ہوئی تھیں۔ ان دنوں پارٹیوں کا ویسے بھی پتنگ بازی میں مقابلہ ہوتا تھا۔ کالو بندر نے اس بار شہر سے ایک خاص قسم کا کیمیکل منگوایا تھا جس کو ڈور پر لگانے سے ڈور کی کاٹ چھری جیسی تیز ہو جاتی تھی۔ اس نے اس بار ایک خاص موٹا دھاگا بھی منگوایا تھا جس سے تیز ہوا میں بھی پتنگ کی ڈور ٹوٹتی نہیں تھی۔ بلو بن مانس نے بھی اس بار کافی تیاری کی تھی۔ اس نے اس بار پتنگوں کے ساتھ ساتھ آتش بازی اور اسلحے کا بھی انتظام کیا تھا تاکہ کوئی پتنگ کاٹے تو آتش بازی اور ہوائی فائرنگ کی جائے۔ جانور اس پتنگوں کے ساتھ ساتھ آتش بازی کا بھی سامان خرید رہے تھے۔ 14 فروری کی رات کو سارا جنگل جگنوؤں سے جگمگا رہا تھا۔ بادشاہ شہر نے خاص طور پر ان کی ذمہ داری لگائی تھی کہ وہ سارے جنگل کو روشن رکھیں۔ جانوروں نے اپنی اپنی چھتوں پر کھانے پینے کا بھی انتظام کر رکھا تھا۔ بادشاہ شیر کی چھت پر بے پناہ رش تھا۔ دوسرے جنگلوں سے آئے ہوئے مہمان بادشاہ بھی شیر کی چھت پر موجود تھے۔ کھانے پینے کا نہایت عمدہ بندوبست موجود تھا۔ اتنے میں للو لنگور کی چھت سے دل ہوا بوکاٹا کا گیت گونجا اور ہر طرف بوکاٹا بوکاٹا کا شور اٹھ کھڑا ہوا۔ سیٹیوں اور نعروں سے آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا۔ اتنے میں بھالو ڈھول والا چمکو بندر کی چھت پر پہنچ گیا۔ بندر نے خاص طور پر اسے بسنت کی رات کے لیے بلایا تھا۔ بھالو نے ڈھول بجانا شروع کیا تو بندر اور اس کے ساتھی بھنگڑا ڈالنے لگے۔ سب کی نظریں چمکو بندر کی چھت کی طرف تھیں۔ بلو بن مانس نے جب سب کو چمکو بندر کی طرف متوجہ دیکھا تو اس نے ایک ہوائی چھوڑی۔ آگ دکھاتے ہوئے ہوائیں بلند ہوئیں اور دور اوپر جا کر پھٹ گئیں۔ ہر طرف رنگ برنگی چنگاریوں کی برسات ہو گئی اور سب تالیاں بجا بجا کر بلو کی حوصلہ افزائی کرنے لگے۔ بلو بن مانس نے 2-3 اور ہوائیں چھوڑیں اور انار چلائے اور پھلجھڑیاں روشن کیں۔ ان سب کی خاص بات یہ تھی کہ ان میں سے طرح طرح کے رنگوں کی چنگاریاں پھوٹتی تھیں۔ جنگل والوں کے لیے یہ ایک نئی چیز تھی اور انہوں نے تالیاں بجا کر نعرے لگا کر بلو بن مانس کو خوب داد دی۔ اب
نے پتنگ بازی کی طرف توجہ کی۔ آہستہ آہستہ آسمان رنگ برنگی پتنگوں تلے چھپنے لگا، پیچ لڑنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد بوکاٹا کی آواز بلند ہوتی۔ چمکو بندر جب بھی کوئی پتنگ کاٹتا تو بوکاٹا کی آواز کے ساتھ ڈھول بھی بجتا۔ ہر سال کی طرح اس بار بھی پتنگ بازی کا بڑا مقابلہ بلو بنمانس اور کالو بندر کے درمیان تھا۔ دونوں نے خوب تیاری کی ہوئی تھی، دونوں طرف سے پتنگیں اڑیں، ڈور سے ڈور ملی اور پیچا شروع ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بلو بنمانس کی چھت سے شور آیا، بوکاٹا اور کالو بندر کی کٹ کر ڈولتی ہوئی ایک طرف جانے لگی۔ اس کے ساتھ کے چہرے لٹک گئے اور وہ شرمندہ سا ڈور کھینچنے لگا۔ مقابلہ حقیقی معنوں میں شروع ہو چکا تھا۔ کبھی بلو بنمانس کی طرف سے بوکاٹا کی آواز آتی اور کبھی کالو بندر کی جانب سے یہی نعرہ سنائی دیتا۔ ساری رات یہی ہوتا رہا۔ مقابلہ ابھی تک بلو بنمانس آگے تھا۔ 10 کے مقابلے میں اس نے 15 پتنگیں کاٹی تھیں۔ مقابلہ اگرچہ جاری تھی مگر اب اس میں وقفہ آ گیا تھا۔ صبح ہونے والی تھی اور سب رات بھر کے جاگے ہوئے تھے، اس لیے تھوڑی دیر کے لیے آرام کے بعد مقابلہ پھر شروع ہونا تھا۔ مقابلہ دوبارہ شروع ہوا۔ اب کی بار مقابلہ کالو لے جا رہا تھا کیونکہ وہ کیمیکل والی وہی ڈور لے آیا تھا جو اس نے خاص طور پر منگوائی تھی، جو پتنگ پر اس کی ڈور سے لگتی کٹ جاتی۔ بلو بنمانس کی پتنگ پر پتنگ کٹ رہی تھی۔ کالو بندر کی چھت سے بار بار بوکاٹا کی آواز آتی۔ بلو بنمانس کا شہر سے آنے والا ایک دوست بھی یہی کیمیکل زدہ ڈور لے آیا تھا۔ اس ڈور سے پتنگ اڑائی گئی۔ اب بوکاٹا کی آوازیں بلو بنمانس کی طرف سے آنے لگیں اور کالو بندر کی پتنگیں کٹنے لگیں۔ بلو بنمانس کچھ زیادہ ہی پرجوش تھا۔ اب ہر پتنگ کے کٹنے کے ساتھ ہی ایک ہوائی چھوڑی جاتی اور فائرنگ کی جاتی۔ اتنی فائرنگ اور آتش بازی ہوئی کہ پورا جنگل پریشان ہو گیا۔ شیر بادشاہ نے ایک دو بار بلو بنمانس کو پیغام بھی بھیجا کہ اس طرح اندھا دھند آتش بازی اور فائرنگ کرنا درست نہیں، کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے، مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ بلو بنمانس نے ایک ہوائی چھوڑی تو اتفاق سے رخ غلط ہو گیا۔ وہ بجائے اوپر جانے کے دائیں طرف مڑ گئی۔ درختوں پر بیٹھے پرندے جو پتنگ بازی دیکھ رہے تھے، ہوائی کی اپنی طرف آتے دیکھ کر گھبرا کر ادھر ادھر اڑ گئے۔ پرندے تو بچ گئے مگر ہوائیں سیدھی درختوں میں جا کر لگی اور پھٹ گئی۔ اس کے ساتھ ہی چیخنے کی آواز آئی۔ سب جانور اور پرندے اس طرف متوجہ ہوئے۔ دیکھا تو فاختہ کا گھونسلہ جل رہا تھا۔ فاختہ اڑ کر دوسرے درخت پر جا بیٹھی مگر اس کا گھونسلہ سارا جل گیا۔ اپنا گھر برباد ہوتے دیکھ کر فاختہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بلو بنمانس اپنی مستی میں مست تھا۔ اس کو کچھ علم نہ تھا کہ فاختہ کا گھونسلہ جل چکا ہے۔ اگلی پتنگ کاٹنے کی خوشی میں اس نے فائرنگ کرنے کے لیے بندوق سیدھی کی۔ اس وقت پیچھے اس کے دو دوست جو مستی کے عالم میں ایک دوسرے سے ڈھینگا مشتی کر رہے تھے، اس سے آ کر ٹکرائے۔ دھکے سے بندوق کا رخ بدلا اور ٹریگر دب گیا۔ گولی نکلی اور سامنے کی چھت پر موجود زرافے کی گردن سے رگڑ کھاتی ہوئی گزری۔ اس کی گردن پر لمبا سا کٹ پڑ گیا اور خون بہنے لگا۔ اس کے گھر والے سخت پریشان ہوئے، اس کی گردن پر کپڑے لپیٹا اور بھاگے ڈاکٹر کی جانب۔ ڈاکٹر بندر نے خون صاف کر کے پٹی کر دی۔ یہ خبر شیر بادشاہ کے پاس پہنچی تو اس نے پولیس کے افسر ریچھ کو بھیجا کہ بلو بنمانس کو گرفتار کر لے۔ بنمانس کو گرفتار کر کے تھانے میں لایا گیا۔ اس دوران عقاب تھانے میں کالو بندر کی شکایت لے آیا۔ کالو بندر کی کیمیکل والی ڈور پھرنے سے اس کا پر زخمی ہو گیا تھا۔ اس طرح کی 2-3 شکایتیں اور آئیں۔ کالو بندر کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ریچھ نے ان کے خلاف رپورٹ درج کی اور ان کو سزا کے طور پر 3 دن کے لیے جیل میں بند کر دیا۔ ساتھ ہی یہ جرمانہ بھی کیا گیا کہ ان کی حرکتوں سے جن لوگوں کو نقصان ہوا ہے اور اسے
اپنی جیب سے بھریں۔ اس بار کی بسنت میں ان واقعات سے بدمزگی سی پیدا ہو گئی تھی۔ پہلے بھی جنگل میں بسنت ہوتی تھی مگر بہت پرامن اور اچھے طریقے سے، مگر اس بار کیمیکل والی ڈور، حد سے بڑھی ہوئی آتش بازی اور فائرنگ سے زیادہ فائرنگ سے ساری بسنت کا مزہ خراب ہو گیا۔ 3 دن بعد کالو اور بلو کو انتباہ کرکے چھوڑ دیا گیا۔ ریچھ نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا، دیکھا کیمیکل والی ڈور، آتش بازی اور فائرنگ کا نقصان، سب کا کتنا نقصان ہوا، کتنے لوگ زخمی ہو گئے اور فاختہ کو گھر سے بے گھر ہونا پڑا۔ تہوار کو ایسے طریقے سے منانا چاہیے کہ جس میں دوسروں کے لیے تکلیف کی کوئی وجہ پیدا نہ ہو، اور اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کو کسی حرکت سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ آپ کو وارننگ دے کر رہا کیا جا رہا ہے، لیکن اگر دوبارہ ایسی حرکت کی تو آپ کو زیادہ سخت سزا دی جائے گی۔ دیکھا بچوں، کیمیکل والی ڈور، آتش بازی اور فائرنگ کا نقصان۔ بسنت ایک اچھا تہوار ہے مگر اسے تہوار کی طرح ہی منانا چاہیے۔ ایسی فضول چیزوں کے استعمال سے اپنا تہوار برباد نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور چیز بھی خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کی کوئی حرکت کسی کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے، تبھی ہم ایک اچھے انسان کہلانے کے حقدار ہوتے ہیں۔